عرب لوگ کس قبیلے سے ہیں؟ تمہاری زبانیں کسی جانور کا لقمہ بن گئی ہیں؟ میں تم سب کی زبانوں کو کاٹ دوں گا تاکہ ساری زندگی اپنا تعارف نہ کروا سکو۔ تم ہمیں سولی پر چڑھانا چاہتے ہو تو چڑھا دو، ہماری قوم و قبیلے سے تمہارا کیا واسطہ؟ تمہیں سولی نہیں چاہیے، بڈھے کوڑے چاہیے تمہیں۔ فتنہ گر، شر و شرارت تمہاری نگاہوں میں کیڑے کی طرح ری رہا ہے۔ سرکار، یہ لوگ حضرمی عربوں میں سے ہیں۔ تم مجموں کے کس شاخے سے ہو؟ دیلم کے عجموں میں سے ہوں۔ خزرمی عرب اور دیلمی عجم کا تنازع، اس کا مطلب ہے جنگ، اموی اور علوی کی جنگ۔ مگر یہاں پر کیوں؟ مدائن میں؟ رنگنے والوں کے بازار میں کیوں؟ شہر کے اندر تنازع کا مطلب فتنہ انگیزی، یعنی جنگ، قانون اور امن کے خلاف جنگ، امیر سے جنگ۔ آج اس شہر کا امیر میں ہوں۔ لڑنے کے لیے مر چاہتا ہوں میں۔ کیان؟ جی امیر۔ ان سب کے نامہ اعمال کا بغور جائزہ لو۔ جس نے بھی کوئی ضرب لگائی ہے یا کھائی ہے وہ مجرم ہے۔ جناب عالی، آپ پوچھیں گے نہیں یہ شور شرابہ اور لڑائی کس بات پر ہے؟ یہ سب قاضی کا کام ہے، نہ کہ امیر کا کام۔ دماغ ٹھکانے آیا؟ یہی تھی وہ عدالت جس کے لیے تم خود کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا چاہتے تھے؟ افسوس ہے مختار، میں سوچ رہا تھا کہ کرب مرد دلاور میدان میں اترا ہے تاکہ شیعہ خوار اور کمزور نہ ہو۔ کیا تمہیں یہ توقع تھی کہ میں اس خود فروش اور مریض حضرمی شیخ کے سامنے گونگا رہتا؟ علی کے بیٹے کی حمایت کے جرم میں مجھ پر کلاڑی اٹھائی تھی، تو کیا مجھے اپنی گردن کٹوا لینی چاہیے تھی؟ جو برحق ہے وہ عدالت اور قاضی کے فیصلوں سے ڈرتا نہیں ہے، اور ہاں، وہ شیعہ جو دشمن کی چال میں مددگار ثابت ہو، اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ زندان میں ہی رہے اور سڑ جائے۔ مختار، خال المومنین معاویہ ابن ابو سفیان اس جنگ کا جیتنے والا بادشاہ ہے جو محمد کی میراث پر اٹھائی گئی ہے۔ تم اور تمہارے چچا اس میں رکاوٹ نہیں بن سکتے۔ تم سیاست کے آدمی ہو مختار، علی کے بیٹے اور عراق کی حکومت کے بیچ سودا کیوں نہیں کر لیتے؟ زندان کیوں نہیں لے گئے؟ ہم نے چاہا کہ ان لوگوں کا تماشا دیکھیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ ان لوگوں کی گرفتاری ان لوگوں کے لیے عبرت ہے جو اب تک آزاد ہے۔ لوگوں کی آبرو سے کھیلتے ہو؟ لوگوں کی نظروں سے انہیں دور کرو۔ جی امیر۔ آپ لوگوں کی توجہ چاہتا ہوں بھائیوں، شاید اپنے بھتیجے کی مدد سے آپ لوگوں کی ضرورت کو چند دنوں کے لیے حل کر سکوں۔ یہ میرے بھتیجے مختار ہیں۔ السلام علیکم اے مختار۔ وعلیکم السلام، بیٹھیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ابو عبید کے بیٹے مختار کے بارے میں بہت کچھ سنا، مجھے فخر ہے آپ سے ملاقات پر۔ ممنون و مشکور ہوں، بیٹھیے۔
خدا رحمت نازل کرے گزشتگان پر. جیسے ہی دروازے سے اندر آئے ہو مجھے ایسا لگا کہ میرا بھائی ابو عبید آیا ہے. تمہیں پتا ہے اس لباس میں کس قدر اس کی شباہت رکھتے ہو؟ مرحبا میری جان، تم نے میری عزت بڑھا دی. تمہاری خبریں ایک ایک باریکی کے ساتھ مجھے مل رہی تھیں. کیا ضرب کاری لگایا ہے تم نے؟ میں نے سنا ہے کہ مفسدوں نے اپنے ہاتھ ملنا شروع کر دیے ہیں. خدا کا شکر ہے کہ حالات پرامن ہو گئے ہیں. اب تمام سپاہی حالات پر مسلط ہیں. مرحبا میری جان. ہم ان واقعات سے پہلے جو بھی کچھ اپنے انبار حکومت میں رکھتے تھے وہ امام کے حکم پر بیچ دیا. اس وقت حکومت کے موجودہ انبار میرے ہاتھ کی ہتھیلی کے جیسے ہیں، صاف اور پاک. بہرحال میں مدائن کے مالدار باشندوں کی مدد سے نا امید نہیں ہوں. آپ لوگ سابات جائیے. میں کوشش کروں گا کہ سب سے پہلے قافلے کے ساتھ کچھ ضروری اشیاء اور کھانا وغیرہ بھجوا دوں. خدا آپ کی عزت و جاہ و مقام میں اضافہ فرمائے. اگر امام کے پاس آپ جیسے 10 افراد ہوتے تو آج وہ مصیبت میں نہ ہوتے. مگر مشیت الہی کا کیا ہوگا بھائی؟ شاید اس مصیبت میں وہ رحمت چھپی ہوئی ہو جس سے ہم بے خبر ہیں. آج مثال امام مجتبی رسول خدا کی کل کی حکایت کی جیسی ہے جو احد میں ہوئی. احد کی شکست کی ایک برکت یہ تھی کہ اس کے بعد مسلمان بیدار ہو گئے. بالکل صحیح. چلنے کی اجازت دیں گے؟ خدا کی پناہ میں محفوظ رہیے آپ سب. جناب مختار، آپ عراق کے نامی گرامی بہادروں کی نسل سے ہیں، دلیر اور بہادر مردوں کی نسل سے. آپ کی جگہ نبی کے فرزند کے پاس خالی تھی. ہمیں فخر ہوگا کہ ہم آپ کے ہمراہ تلوار چلائیں. جو خدا چاہے سردار. پناہ حق میں. خدا حافظ. خدا آپ لوگوں کا محافظ رہے. سنا تم نے چچا کی جان، تم بہادر پہلوانوں کی نسل سے ہو. دیکھ رہے ہو تم اور تمہارا باپ لوگوں کی نظر میں کیا مقام رکھتے ہیں. اس مقام و منزلت کو بچانا ایک مشکل کام ہے. میں کہتا ہوں کہ امام کی لشکرگاہ صحابات کا ایک چکر لگا لو. لشکر عراق اپنی روح کھو چکا ہے. مجھے یقین ہے کہ وہ لوگ تمہیں دیکھ کر ایک نئی جان پکڑ لیں گے. بے شک آپ سیاست میں ماہر ہیں چچا جان. آپ نے مجھ سے کہا کہ مدائن کے معاملات اور امام کی جان کی دیکھ بھال میں آپ کی مدد کروں. میں نے بھی دل و جان سے قبول کر لیا. میں آپ کی امیری اور سپہ سالاری کے بارے میں جس دن تک امام مدائن میں ہے کسی بھی مدد سے گریز نہیں کروں گا، مگر اس جنگ میں جس کا انجام شکست اور رسوائی ہے اس میں داخل نہیں ہوں گا. اس کا مطلب ہے کہ جو کچھ ہوا اس کا ازالہ نہیں کرنا چاہتے. نہیں چاہتا نہیں بلکہ نہیں کر سکتا. کیوں نہیں کر سکتے؟ تم فرما روائی اور معاملات کو سنبھالنے میں ایک بے مثال مہارت اور قدرت رکھتے ہو. تم نے ایک آدھے دن میں مدائن کو تسخیر کر لیا. کیوں ایسا سوچتے ہو کہ عراق کی ایک نڈال فوج میں دوبارہ جان ڈال دو؟ میں نے مدائن کو آدھے دن میں فتح کر لیا کیونکہ میں ایک مکمل اختیار رکھتا تھا، کیونکہ میں نے سرکوبی کی سیاست سے کام لیا. امام اس طریقے سے متفق نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس طریقے میں ممکن ہے کہ بے گناہ لوگوں کی بھی قربانی ہو جائے. رنگنے والا بہرام اس کا ایک نمونہ ہے. مجھے پتا ہے کہ وہ بے گناہ ہے، مگر اسے بند نہیں کرتا تو عرب اور عجم کا شور خاموش نہیں ہوتا. بہت خوب، یہ بھی ایک دلیل ہے. مجھے امید ہے کہ امام کا مدائن میں رکنا زیادہ طولانی نہ ہو. تمہیں کس بات کا غم ہے مختار؟ میری کھیتی باڑی، میری رعایا کے معاملات. روٹی کھانے والے لشکر کو چلانا چھوٹا مشغلہ نہیں. کیان،
मुख्तार के एक अहम मशगलों में से एक तुम हो। इस शेर बहादुर को औरत, ज़राअत और रोटी पानी में कैद किया हुआ है तुम लोगों ने। कियान, मेरा अहम मशगला तुम हो? मैं आपका गुलाम हूं मुख्तार। चुकंदर की तरह लाल क्यों हो गए? मरहबा इस हया, तवाज़ु और गैरत पर। इस किनाया से आपका मतलब क्या है? कियान ने जारिया को मुझसे मांगा है। मैंने तुम्हारी रजामंदी की शर्त रखी है। क्या तुम नाराज हो गए हो अबू इसहाक? हमारी दोस्ती के बारे में सोच रहा था। कुछ गलत तो नहीं सोचा ना? हकीकत यह है क्या मेरा रियाकारी न करने वाला दोस्त मेरी बहन के रिश्ते की खातिर मेरे इर्द गिर्द घूम रहा है। एक अजीब सा एहसास है कियान। जारिया मेरी सगी बहन है और मेरे घर में बड़ी हुई है। ठीक है कि मैंने उसे बाप की तरह पाला है, मगर मान लो कि मैं उस पर मुकम्मल इख्तियार नहीं रखता। तुम्हारा हमसे मिल जाना भी मेरे लिए एक अच्छा एहसास है, मगर इन सब बातों के साथ मुझे कुछ नहीं कहना। आज रात मेरे घर आओ और अपने वक्त को देख लो। मेरी रजामंदी तो सिर्फ आधा मसला है। मगर हतमी जवाब जारिया देगी न कि मैं। एक गहरी मिठास का बायस थी जो कि बदकिस्मती से ना हो सकी। इस लड़की की लापरवाही और बेअदबी बेजवाब नहीं रहेगी। मैंने जितनी रोटी उसे खिलाई और लिबास पहनाया, उतना हक भी रखता हूं कि उसे तमीज सिखाऊं। मरहबा मरहबा उम्मे साबित, क्या बिच्छू आस्तीन में पाला है तुमने। मेरी हुर्मत जहन्नुम में जाए। ये होती है मेहमान नवाजी। तुम कूजू को मेरे सर पर क्यों तोड़ रहे हो मुख्तार? जनाब कियान, मुख्तार ने आपकी मर्जी के बारे में मुझे कुछ नहीं बताया था। मैं समझ रही थी कि हमेशा की तरह अपने दोस्त को देखने के लिए आए हैं आप। अगर मुझे पता होता कि आप क्यों आ रहे हैं तो मैं जारिया को समझा देती कि कम से कम बदतमीजी ना करे। मैं भी शर्मिंदा हूँ। मैंने ये जुमला अरबों की जबान से बहुत सुना है बानो। कोई बात नहीं। बदतमीज गुस्ताख कहीं की। नहीं अबू इसहाक नहीं, तुम्हें कियान की जान की कसम। वो अभी जवान और मगरूर है। बखुदा उसके गुरूर ने ही उसके इश्क की आग मेरे दिल में जलाई। मैं गुजारिश करता हूँ कि आप सब्र करें। तुम दखल मत दो कियान। उस लड़की ने मेरे गुरूर और शराफत को पामाल किया है। मैं हाथ जोड़ता हूँ बानो, आप ही कुछ कीजिए। जारिया मेरी बेटी की तरह है। मैंने उसे माँ का साया दिया है। चंद ताजियानों की जलन उस मर्द के पास रहने से बेहतर है जो कि हमारी जिन्स में से नहीं है। अहानत का इरादा नहीं है मेरा। तुम्हें खुद इन चीजों के बारे में सोचना चाहिए था। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम वाकई उसी मर्द के बेटे हो जिसने सबसे पहले ईरान पर हमला किया। उस मर्द के बेटे जो बहादुरों को जेर कर देता था। उस हाथी के शिकार करने वाले के बेटे जिसका अंजाम ये हुआ कि एक ईरानी हाथी के पांव के नीचे आके मर गया। तुम उस बाप के बेटे होते तो तुम्हारा गारतगर दोस्त एक बेनामो निशान ईरानी ना होता। अपने मुंह से ज्यादा बड़ी बात कर रही हो बदशक्ल बेअदब लड़की। मैं अपनी औकात के मुताबिक बात कर रही हूँ मुख्तार। मैं एक अरब की बेटी हूँ, अबू उबैद सकफी की बेटी जो अपने आप में एक लश्कर था। तुम अब तक मुझे उस यतीम बच्चे की नजर से देखते हो जिसके भाई ने उस पर एहसान किया और उसे बड़ा किया। तुमने मेरी कफालत की ताकि मेरी जान का सौदा करो। तुम मगर मेरे दिलसोज भाई होते तो इस तौहीन को मेरे हक में कभी कबूल न करते।
تم نے کیسے قبول کر لیا کہ ایک بے نام و نشان ایرانی عرب کی تمام تر رسموں کو پامال کر کے اپنی حوث کی نظر کر دے مختار؟ فضیلت کسی قوم نژاد اور قبیلے سے نہیں ہے نافہم لڑکی، ہم مسلمان ہیں۔ اس ایرانی کے بارے میں کیا جانتی ہو جو اس کینے اور بغض کے ساتھ اس پر حملہ کر رہی ہو؟ تم ایک نا سے بھی اسے جواب دے سکتی تھی۔ اس نے میری توہین کی اور میں نے بھی اس کی توہین کا جواب دے دیا۔ مجھے یقین آ گیا کہ جاہل عرب کا خون تمہارے رگوں میں جاری ہے۔ غور سے سنو جاریہ، اب تک میں سمجھ رہا تھا کہ حلال لقمہ تمہاری وحشیانہ خلق و خو کو بدل سکتا ہے۔ آج کے بعد سے تم سے ان جاہل عربوں کی زبان میں بات کروں گا، انہیں تیغ و تبر کی زبان میں جن پر اس قدر ناچ رہی ہو۔ تم نے میرے دسترخوان پر قد نکالا ہے، بس تم میری کنیز ہو۔ اب تک بھی یہی تھا، تم نے ہمیشہ سے ایک بری نظر سے مجھے دیکھا ہے۔ تم میرے مالک ہو نہ کہ بھائی، چاہو تو جس بھی قیمت پر دل چاہے اپنے اس ایرانی دوست کے ہاتھوں بیچ دو مجھے۔ کیان کو دلہن چاہیے، بچھو نہیں۔ میں تمہیں کبھی بھی نہیں بیچوں گا۔ اس قدر کنواری رہو، اس قدر کنواری رہو کہ تمہارے سر کے بال تمہارے دانتوں کے رنگ کے ہو جائیں۔ شاباش، شاباش ہے جو تم نے اسے تمیز سکھائی ہے۔ میں نے اس کا ساتھ نہیں دیا مختار، جاریہ ایک تنہا لڑکی ہے۔ آج ان لڑکیوں کی خوش نصیبی کے بارے میں بات کر رہی تھی جو زندہ دفنا دی گئی ہیں۔ وہ تمنا کر رہی تھی کہ کاش وہ لڑکا پیدا ہوئی ہوتی۔ مجھے ڈر ہے کہ وہ پاگل نہ ہو جائے۔ ایک وہم عشق کی دیوانی ہو گئی ہے۔ اگر تمہارا دل اس کے لیے جلتا تو تم اس کے لیے ایک اچھی ماں ثابت ہوتی۔ تم تو ناانصاف نہیں تھے مختار، اسے اپنے شوہر کے انتخاب کا حق دے دو۔ انتخاب کرے مگر پسرے سعدیہ بھی وقاص کو نہیں۔ میرے لیے یہ ننگوار کا باعث ہے کہ میرا بہنوئی عمر سعد ہو۔ ناریہ، اگر میرے غرور کو زخمی کیا تو اپنے عشق کا سر قلم کر دوں گا۔ دیکھا عرب کا عجم سے کیا رشتہ ہے۔ اگر میری زبان سے انکار سن لیتے تو شاید ہزاروں خیالات تمہارے ذہن میں آتے۔ میں نے سوچا کہ تم نا کا جواب خود اس سرپھری اور باغی لڑکی کے منہ سے سنو، وہ مختار جو میدان جنگ میں ایک نعرہ لگا کر فوج کو ڈرا دیتا ہے اور ان کے تن بدن میں رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے۔ اس کی اپنے گھر کی حکومت میں ایک چوہے جتنی اہمیت نہیں ہے۔ دردناک بات تو یہ ہے کہ مختار ایک علی کا شیعہ اس لڑکی پر عاشق ہو گیا جس کے باپ کو رسول خدا نے لعنت کی ہے۔ اس عشق کی رسوائی میری 7 پشتوں کے لیے کافی ہے۔ نہیں کیا، تم نہیں، تم علی کے مخلص شیعہ ہوتے ہوئے ایسا شریک حیات چاہتے ہو جو ملامت کی حقدار ہے۔ یہ ننگوار کافی ہے کہ عمر سعد ایک گندا اور مکار بھیڑیا جاریہ کے قریب بیٹھا ہے اور اپنے باپ کے نام و نمود کی بنا پر اسے فریفتہ کر رکھا ہے۔ میرا ہاتھ اس دجال تک پہنچ